بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاری شیخ، آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ موضوع اسلام کے حوالے سے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے حوالے سے اس وقت سب سے پہلے مین پیج پر موجود ہے، یعنی فلسطین۔ اس وقت فلسطین کا جو موضوع ہے وہ صرف فلسطین تک نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے، اور اس وقت فلسطینیوں کو جس طرح سے صفائے ہستی سے مٹانے کی تیاریاں عروج کے اوپر کھلے عام کی جا رہی ہیں، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے میں سمجھتا ہوں وہ نہ صرف کم ہے بلکہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ الفاظ ادا کرنے میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز محسوس نہیں ہو رہی کہ جس میں میرے کو شرمندہ ہونا پڑے۔ آج مسلمان اور اسلامی کنٹریز کم و بیش 57 ممالک مسلمانوں کے اس زمین کے اوپر موجود ہیں، اور ان 57 ممالک کے اندر مسلمانوں کی تعداد جو میرے اندازے کے مطابق 1 ارب 23 کروڑ سے زائد بنتی ہے۔ اتنی تعداد ہونے کے باوجود آج ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے کہیں بھی کھڑے نظر نہیں آتے، اور اگر میں دیکھوں کہ پاکستان کے اندر چند جماعتوں کی جانب سے یا عوامی سطح کے اوپر اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے مختلف جلسے، جلوس، ریلیاں منعقد کی جاتی ہیں اور ان کے حق میں آواز بلند کی جاتی ہے، تو یہ ایک پیغام ہے جو پاکستانی عوام اپنے فلسطینی بھائیوں کو اور دنیا کو دینا چاہتی ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عوام تو فلسطین اور فلسطینی عوام کے ساتھ ہمیں کھڑی نظر آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عوامی طاقت کا، ایک عوامی جو اس کا مظاہرہ ہوتا ہے اس کا ایک اظہار ہے، مگر حکومتی سطح کے اوپر اگر ہم اس کو دیکھیں تو حکومتی سطح کے اوپر ہمیں فلسطینی عوام اور فلسطین کے حوالے سے حکومتی کوئی ایسے اقدامات نظر نہیں آتے جو حکومتی سطح کے اوپر ہونے چاہیے۔ آج ہم اپنے پاکستان کے اندر، اپنے ملک کے اندر اسرائیل کی اور امریکہ کی جو پروڈکٹ ہیں، جو اشیاء ہیں، جو چیزیں ہیں، آج ہم اس کے اوپر کنٹرول حاصل نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اگر ہم فلسطین کی عوام کے ساتھ عملی طور کے اوپر کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے یہاں پر ہم اپنے فلسطین کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں کھڑے ہیں، اور جو پاکستان اور پاکستانی عوام کے بس میں ہے ہم وہ کر سکتے ہیں۔ مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی اسرائیل کی جو مصنوعات ہیں وہ ہماری شاپس، ہمارے یوٹیلیٹی اسٹور اور ہماری دکانوں میں، ہمارے کاروبار میں ہم کو پیش نظر آتی ہیں۔ تو یہاں پر ہم جو ہے اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کس طرح سے کر سکتے ہیں، جبکہ جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے اختیار کے اندر ہے، ہمارے بس کے اندر ہے، جو ہمیں کرنا چاہیے، ہم جب وہی نہیں کر سکتے تو ہم آگے اپنے کیا کر سکتے ہیں فلسطینی بھائیوں کے لیے؟ تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ عوامی طور کے اوپر اور حکومتی طور کے اوپر دونوں کو ایک جگہ مل کر کوئی ایسے عملی اقدامات کرنے چاہیے کہ جس کا بینیفٹ اور جس کا رزلٹ جو ہے وہ کم از کم نظر آئے، اور تاکہ فلسطینی ہمارے بھائیوں کو، فلسطینی عوام کو یہ معلوم چل سکے کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، اور اگر ہم کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے 57 ممالک مسلمانوں کے یہ اگر ایک پلیٹ فارم پر موجود ہوں اور ایسی حکمت عملی اگر اختیار کریں، ایسی حکمت عملی اگر بنائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم صرف اسرائیل کو نہیں، امریکہ کو نہیں، ہم اپنے ہر اس دشمن کو جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں جو ہمیں دینا چاہیے، مگر یہ ممکن جب ہی ہوگا کہ جب ہم نے اسرائیل اور امریکہ کی غلامی کو چھوڑ کر اللہ کی غلامی میں آنا پڑے گا۔ ورنہ مسلمانوں اتنا ضرور یاد رکھنا کہ آج نہیں تو آنے والا کل اس کا نشانہ آپ بھی بن سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ آگ آپ کی دہلیز تک پہنچے، آپ اٹھیں اور اپنے ضمیروں کو زندہ کیجیے۔ دیکھتے رہیے سچ کی آواز، ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔